الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله أتقاء من النار وذلك كل ليلة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات قید کر دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کا کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ جنت کا کوئی دروازہ بند نہیں رہتا، اور ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کہ اے خیر کے طالب آگے بڑھ، اور اے شر کے طالب پیچھے ہٹ، اور اللہ کی جانب سے فرمایا کہ بہت سارے لوگ جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں، اور یہ آواز لگانے کا، یہ ندا لگانے کا سلسلہ رمضان المبارک کی ہر رات میں، ہر شب میں رہتا ہے۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی آمد پر دوزخ کے دروازے بند کیے جانے اور جنت کے دروازے کھول دیے جانے اور شیطانوں کو جکڑ دیے جانے کا ذکر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث کی اندر وارد ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنت کے دروازے کھول دیے جانے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جانے کے حوالے سے بڑی اہم بات ارشاد فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ روزہ انسانی نفس کے لیے ایک بڑا تریاق ہے جس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، اللہ کے سامنے بندگی کا یہ ایک بڑا ذریعہ ہے، مصائب اور مشکلات میں انتہائی نفع بخش ہے، قبر اور جہنم کی آزمائش میں بڑا کام دیتا ہے اور جنت کے باب الریان تک پہنچانے کا سبب ہے۔ روزہ طبیعت کے حجاب کو توڑتا ہے، اس طرح قوت عملیہ کو درست کرتا ہے اور بے شعوری اور کم فہمی پر مبنی غفلت کے پردوں کو چاک کرتا ہے، اور فرمایا کہ اس طرح قوت علمیہ میں خوب نکھار پیدا ہوتا ہے، اور جب شاعر اللہ کی اہمیت کا لحاظ رکھ کر کے انسان روزہ رکھتا ہے تو غلط نظاموں کے ماحول اور اس کے برے اثرات سے بچانے میں مدد دیتا ہے، اور جب پوری امت بحیثیت مجموعی ان امور کو سامنے رکھتے ہوئے نماز، ذکر، تلاوت، روزہ، صدقہ وغیرہ میں مشغول ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ روزہ مسلمان کے لیے ڈھال بن گیا، اور جب امت کا پورا نظام ان مقاصد اور امور کے مطابق منظم ہو جائے تو یہ بات پوری ہوگی کہ شیاطین رمضان میں باندھ دیے گئے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے اور جنت کے دروازے جو ہے وہ کھول دیے گئے۔ ایک اور حدیث میں رمضان کے روزے رکھنے کے فوائد اور ثمرات کے سلسلے میں بے اندازہ انعام خداوندی کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ اللہ رب العزت حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرماتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ بندے کا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ گویا کہ روزوں کے بدلے اور اجر کی کوئی تعین اور کوئی حد نہیں ہے، جس قدر اللہ رب العزت چاہے گا مزید اس کا اجر اور اس کا بدلہ اور اس کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت کی جانب سے روزوں کے بدلے کی نسبت کا اپنی طرف
نسبت کرنا یہ بہت بڑا انعام ہے، بلکہ بہت بڑا اعزاز اور اکرام بھی ہے۔